گناہ کرنا ہم نہیں چھوڑتے، کوئی نافرمانی کا کام کرنا ہم نہیں چھوڑتے، فرما برداری ہمیں بوجھ محسوس ہوتی ہے، کوئی ہمیں سمجھاتا ہے تو اس کی نصیحت، اس کی باتیں ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں، تکلیف محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاصل شدہ نعمتیں ضرور ہم کھاتے پیتے ہیں اور ان سے حفظ نفس حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے احکام ماننے کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں، غصہ آتا ہے اور بے پرواہی کی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو یقیناً جبریل امین نے بالکل صحیح فرمایا کہ جنت کی صرف نعمتیں ہوتی ہیں، کوئی مقام مشقت کا یہاں پر قائم نہ کیا جاتا، کوئی مشقت کے معاملات نہ ہوتے تو شاید پھر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جنت میں داخل نہ ہوتا۔ لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مختلف آزمائشوں کے درمیان مقید کر دیا کہ پہلے آزمائشوں سے گزرو پھر جنت میں آؤ، تو انہوں نے فرمایا اب تو مجھے خطرہ لگتا ہے کہ ایک آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہزارہ بندے جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی داخلہ عطا فرمائے۔ لیکن یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ جنت میں دخول نفسانی خواہشات سے مقابلہ کیے بغیر بہت ہی مشکل ہے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کی تو جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبریل، میں نے ایک اور مقام تیار کیا ہے، اسے جا کر دیکھو۔ تو جبریل امین گئے، جا کر اس کو دیکھا تو واپس آ کر عرض کی اے میرے رب، تیری عزت کی قسم کہ جس نے اس کے بارے میں سنا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی ایک بھی داخل ہو جائے۔ یہ اتنی خطرناک تو نے مقام تیار کیا ہے، اتنا شدید عذاب ہے اس کا کہ جو سن لے گا وہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو خواہشات نفسانی کی پیروی اور مختلف قسم کے گناہوں وغیرہ کی لذات اس سے ڈھانپ دیا۔ پھر فرمایا جبریل اب جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا اور آ کر عرض کی کہ اے میرے رب، تیرے عزت و جلال کی قسم کہ اب تو میں ڈرتا ہوں کہ ہر ایک اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب غور فرمائیں کہ یعنی اللہ نے جہنم بنایا اور جہنم کے چاروں طرف گناہوں کی لذات، نفسانی خواہشات کی تکمیل، اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ نافرمانی کے ذریعے وقتی سکون، ان چیزوں کو رکھ دیا۔ تو گویا کہ یہ چیزیں جہنم میں داخلے کا سبب بنتی ہیں اور ان میں اتنی اٹریکشن ہے اور اتنا زیادہ انسان ان چیزوں کی طرف مائل ہے کہ جبریل امین نے بالکل صحیح فرمایا کہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم میں نہ جائے، کیونکہ سب انسان، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام، علماء، فقہا، نیک مومنین مومنات کے علاوہ کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کا بھی مقصود یہی تھا کہ یہ لوگ جو عام مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں، چاہے وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، مرتدین، منافقین ہیں، کہ یہ لوگ نہ تو نفسانی خواہشات کو چھوڑیں گے، نہ گناہوں کو چھوڑیں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے وقتی سکون کے حصول کے سلسلے کو ترک کریں گے۔ تو پھر یہ چیزیں کرتے کرتے ان کے بیچ میں تو جہنم رکھی گئی ہے، تو یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ طبعا بات یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1500 سال پہلے اس بات کی وضاحت کر دی کہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کر دیا۔ جنت میں دخول کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، جہنم میں دخول کے لیے کیا کیا چیزیں سبب بن سکتی ہیں، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان سے کوئی فائدہ حاصل کریں نہ کریں، کوئی نصیحت حاصل کریں یا نہ کریں۔ اب تمام چیزیں واضح ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ذرا عقل کا دامن تھامے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے، جہنم کے احوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جنت کی نعمتوں پر توجہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کو، عقائد کو درست رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ چند مزید حدیثیں جہنم کے بارے میں اور سماعت فرمائیں، اور ہم نے بار بار آپ کو یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم اتنی کثرت سے اس پہ کلام کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو وہ حدیثیں ہمارے سامنے آئیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کے بارے میں بیان کی، کہ بعض اوقات ان حدیثوں کو سننے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اس پروگرام کے ذریعے ان کی معرفت بھی حاصل ہوگی، جہنم کی مزید معرفت حاصل ہوگی، اور پھر یہ عقیدہ ذہنوں میں راسخ ہو جائے گا کہ اللہ کے عذاب کا مقام ہے جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسے اعمال اختیار کرنے لازم ہیں جس کی بنا پر اس قسم کے عذاب کے مقام سے بچا جا سکتا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ جب سوچ بنے گی، عمل میں تبدیلی آئے گی اور انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب انشاءاللہ ہو جائے گا۔
چنانچہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دارمی کی روایت حدیث نمبر 5442 ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں ایک وادی ہے جس کا نام ہب ہب ہے، ہر تکبر کرنے والا وہاں رہے گا. تو تکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اپنے سے حقیر اور کمتر تصور کرنا اور خود کو اس سے اعلیٰ سمجھنا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں خاص وادی ہب ہب نامی تیار کی ہوئی ہے جن میں اس قسم کے متکبرین کو ڈالا جائے گا، چاہے وہ کفار میں سے ہوں چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی حالت ایمان میں کوئی دنیا سے رخصت ہو تو اتنا طویل عرصے وہاں پر نہ ٹھہرے، لیکن کلام مطلق ہے. اکثر مفسرین نے شارحین نے ویسے اس کو کافروں کے ساتھ ہی مخصوص کیا ہے کہ کافر متکبر ڈالے جائیں گے، لیکن بہرحال مطلق کلام جب ہو، یعنی کوئی کنڈیشن نہ لگائی ہو، کوئی خاص پرٹیکولر کسی ایک گروہ کا تذکرہ نہ کیا ہو، تو اس میں عمومی معنی لے سکتے ہیں. لہذا مسلمان متکبر بھی اگر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس مقام پر ڈال دیا جائے. تو ہب ہب جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تیز اور جلدی کے معنی میں ہوتا ہے. اس وجہ یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، اس وادی کو ہب ہب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی آگ ہے جو گناہ گاروں کو بہت تیزی اور جلدی کے ساتھ جلاتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ. یعنی دوزخ کے دوسرے مقامات کے مقابلے میں یہ آگ زیادہ تیزی سے جلاتی ہے، جبکہ دوسری آگ بھی شدید گرم ہے لیکن یہ بہت تیزی سے جلا دیتی ہے، اس لیے اس کا نام ہب ہب اللہ تبارک و تعالی نے تجویز فرمایا. مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. حدیث نمبر 5444 ہے اور جہنمی کی صفت کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے. پہلے بھی اس کے بارے میں 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، مضمون تھوڑا سا مختلف ہے اس لیے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی لوگ جہنم میں بڑے ہو جائیں گے، یعنی جسمانی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وسعت دے دے گا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک آدمی کی کان کی لو سے کندھے تک 700 برس کی مسافت کے برابر فاصلہ ہوگا. پچھلی حدیث میں ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ تھا، یہاں سرکار فرماتے ہیں کان کی لو سے کندھے تک 700 سال کا فاصلہ. یعنی ایک گھڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کو تیز رفتاری سے دوڑائے تو یہاں سے یہاں تک پہنچتے میں اس کو 700 سال لگیں گے. تو اندازہ فرمائے کس قدر وسیع و عریض جہنمی ہوگا. اور یہ تو صرف کندھے کی چوڑائی بیان کی، پورا دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ، پھر پیر، ہاتھ، منہ کتنا موٹا ہوگا. اور وجہ وہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پر عذابات مسلط کر دیے جائیں. اگر چھوٹا وجود ہے تو 8-10 سانپ ہی اس کے اوپر لپٹ جائیں تو کافی ہے، لیکن اتنا بڑا وجود ہے تو ہزاروں سانپ ہوں گے تو ہزاروں مقام سے کاٹیں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف اور اذیت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے ان کو وسعت دے گا. اور پھر فرمایا کہ اس کی کھال 70 گز موٹی ہوگی اور اس کی داڑھ کوہ احد کی مانند ہوگی، یعنی احد پہاڑ کے برابر داڑھیں ہوں گی اور کھال 70 گز موٹی. کسی روایت میں آپ نے پچھلے جیسے ہم نے بیان کیا تھا 40 گز کی بھی روایت ہے. تو یہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ان حدیثوں میں باہم کو ٹکراؤ ہے، بلکہ یہ مختلف جہنمیوں کی مختلف کیفیات ہیں کہ کوئی جہنمی تو اتنا بڑا کیا جائے گا، کسی کو اتنا کر دیا جائے گا، کسی کو اس قدر وسعت دی جائے گی. چنانچہ ان حدیثوں میں باہم اگر اعداد کے بیان میں تھوڑا سا اختلاف بھی نظر آتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث صحیح ہے دوسری غلط ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ یہ فرمایا دوسری جگہ یہ فرمایا تو باہم ٹکراؤ ہو گیا، بلکہ حقیقت حال کا بیان مقصود ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہوگا بہت سے جہنمیوں کا. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے داخل جنت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.